چلیں उसको اچھا چیک میٹ بھائی اگر میں उसको اس जानिए. آیت کی अच्छा एक काम करिए, एक काम سن करिए, सुनिए چیک सुनिए, एक میٹ काम ابھی करिए. آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے ایک مدعا رکھا اگر میں اس آیت کو پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں جہاں سے اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے 3 آیتیں پہلے کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا آپ کو ہے پوری صورت پڑھنی پڑے گی اس کے بارے میں. پوری آپ صورت پڑھیں نہیں گے پڑھنا ابھی میرے؟ چیک نہیں میٹ نہیں, پوری صورت پڑھنی پڑے گی آپ کو یہاں پہ. چیک میں میٹ پھر بتاؤں گا کہ پورا ہے خلاصہ کیا لسن ہے اس آیت کا. چیک میٹ لسن پوری صورت نہیں پڑھنی پڑے گی کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی کیوں؟ کیونکہ قرآن یار اگر آپ گرم توے پہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیوں نہیں پڑھنی پڑے گی. کین یو پلیز بولیے اسٹاپ بولیے اینڈ انٹرپٹنگ بولیے می بولیے کیونکہ بولیے. قرآن جو ہے اس میں صورتیں کانٹیکچولی نہیں لکھی گئی ہوئی. ایک صورت میں بیچ میں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. اس آیت کا ٹاپک 4 آیتیں پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 2 آیتوں بعد ختم ہو جاتا ہے. میں جو یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا پورا پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 اس کے نہیں بعد نہیں نہیں نہیں, میں یہ اس غلط کی ہے. اب میری بات سنیے, آپ غلط بول رہے ہیں. آپ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو پوری صورت پڑھنی پڑے گی. صورت کا نام کیا ہے وہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے کوئی سی ایک لمبی والی اسٹیپ کی صورت دکھا دیں جس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ پوری صورت میں ایک ہی ہو. سورہ بقرہ میں صرف ایک ہی کانٹیکسٹ ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ ایک ہی کانٹیکسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں پہ ایک یہ ہی بات ہو کانٹیکسٹ رہی کی ہے بات کہ ہو رہی ہے. اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے آپ میں کو, تفسیر تب جا میں کے آپ کو تفسیر سمجھ میں ہلو آئے گا. بھائی تفسیر پڑھنے کو میں تیار ہوں. میں تو کہا ہے میں اس کی تفسیر بھی پڑھنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. تو پڑھیے. اگر تفسیر بھی اور تقی عثمانی آیت صاحب کا کی تفسیر کانٹیکسٹ بھی بتائیے. میری والی ہی بات کر رہا ہو تو کیا آپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہوئے یہاں پہ اللہ کو ایک جھوٹا گاڈ کہنے کو تیار ہوں گے؟ جی بولیے. جی میں نے پوچھا کیا آپ سے سر؟ ہاں, میں تیار نے ہوں کہا گا. میں بولیے, اس کی بتائیے. کانٹیکسٹ میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کی تفسیر دونوں پڑھ دیتا ہوں. اور اگر پوری وہ وہی صورت پڑھنی ثابت پڑے گی آپ کو. سن لیں پوری صورت بھی پڑھ دیتا ہوں اور بتائیں. ٹھیک, لیکن پڑھیے. اس کے بعد اگر یہ وہی کہے جو ہم بتا رہے ہیں تو کیا آپ اسلام کو میرے ساتھ یہیں پہ خیر آباد کہیں گے؟ جی بالکل کنفرم. کنفرم اگر نہ کیا تو کر دوں گا. بول رہا ہوں نا میں آپ کو, میرے ساتھ آپ کے یہ پوری اسٹریم کے سامنے بول رہا ہوں, میں کر دوں گا. نکالیے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر اور قرآن نکالیے. اچھا صرف تقی اور عثمانی کی, باقی جو ارلی اسکالرز ہیں ان کو نہیں دیکھنا آپ نے, صرف تقی ہاں, عثمانی زیادہ نہیں. تقی عثمانی عثمانی کیوں صاحب کی. پہلے مجھے ہاں, بتائیں تقی عثمانی کیوں؟ آپ نکالیے. آپ یہاں نہیں بات نہیں کو پھیر رہے ہیں. نہیں آپ یہاں پھیر پہ نہیں رہا آپ بھائی. مجھے مینشن کر کے آپ میں بات کو پھیر مجھے رہے ہیں. تقی ابھی عثمانی کی وجہ نکالیے. بتاؤ, ارلی اسکالر کیوں نہیں؟ آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے تقی عثمانی میں صاحب کی؟ نکال یہ سکتا ہوں بتائیے. مگر میں پوچھ رہا ہوں یہاں کہ آپ کے تقی ہار, عثمانی کیوں؟ یہاں پہ آپ کے ہار, یہاں پہ ایک دم ایزی رواز یار ہو رہی ہے کتنی بات. بچوں والی بات کر رہے ہو. آپ میں نے بچوں والی کہا بات کر تقی رہی ہیں. عثمانی کیوں, سمپل سوال کیا ہے. تقی عثمانی نے ایسا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو تفسیر طبری, تفسیر قرطبی, تفسیر ابن کثیر, تفسیر جلال الدین السیوطی؟ تقی عثمانی جو ہے اس نے ایسا کیا خاص بات ہے کہ آپ صرف اسی کی تفسیر مانگ رہے ہیں؟ ان کے فرقے کا ہوگا. نہیں, میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیوں وہ کیوں؟ جی حضرت میں بھی ویٹ کر رہا ہوں. حضرت میں ویٹ کر رہا ہوں. کیا ان کا انٹرنیٹ لگتا؟ یہ کیا ہو گیا اچھا جب تک بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا چل دیے بھائی. یار؟ اللہ یہ کو تقی عثمانی کے قرآن کا کیا نام تھا یار, مجھے بھول گیا اس کا, میں وہ کھولنے لگا تھا. آنے دو نا بھائی کو. چلو ٹھیک ہے, آپ اچھا صرف بیٹھیے. گائز, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا, جتنے ماڈریٹرز ہیں بھائی ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے آپ لوگ. جب تک سامنے والا ابیوز نہ کرے کسی کو وارننگ کے بعد, تب تک آپ ان کو ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دے یار. پہلے وارننگ دے دے اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے. ہاں, کوئی اگر صرف اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو بالکل اس کو نہ ٹائم آؤٹ دو نہ بلاک کرو. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی لوگ, یا جو بھی ماڈریٹرز ہے, پلیز اگر صرف کوئی اسلام کی تعریف کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ ٹائم آؤٹ یا بلاک نہیں دو. اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے اور مومن ہے تو ایک اس کو وارننگ دو, اگر نہیں سنتا تو اس کو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا ٹائم آؤٹ اور اس کے بعد بلاک کرو. ہلکا ہاتھ رکھو تھوڑا. ہاں چیک میٹ بھائی آ گئے. بولیے بھائی. جی سر, تقی عثمانی میں صاحب نے کی ہاں تفسیر. جی, تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہی کیوں, میں نے آپ سب سے پہلے یہ پوچھا. کیونکہ وہ ابھی اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں. میں ابن کثیر زیادہ بڑے اسکالر ہیں تقی عثمانی سے.
क्या 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 تقی عثمانی کی نسبت آپ کے جو ابن ایک کثیر ایک ہیں بات وہ ان سے زیادہ بڑے اسکالر ہیں، ان کی کیوں نہ ایک پڑھوں میں؟ بات بولو ایک بات بولو جی یہاں پہ آپ جی، بات کیوں پھیر رہے ہیں یہ بتاؤ. میں بات ڈر نہیں لگ پھیر رہا رہا، ہے آپ میں کو صرف تقی عثمانی صاحب کی تفسیر نکالنے میں؟ آپ کو یہ بتاؤ مجھے ڈر کسی سے نہیں لگتا، میں کیوں. صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہاں انہوں جی نے علم کہاں سے لیا ہے تقی عثمانی صاحب نے. علم علم انہوں ابن کثیر سے لیے، لیکن ابن کثیر میں اتنی کھلے طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو آپ لوگ یہاں پہ لے کے بیٹھ رہے ہیں نا تفسیر. اگر لے کے بیٹھیں گے بھی تو آپ کو اتنا کھلے اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا جتنا آپ کو تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. تقی عثمانی صاحب کی تفسیر یعنی کہ جو بندہ 1980 کی دہائی میں کہیں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کے مطابق زیادہ بہتر تفسیر کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ محمد کے ساتھ محمد کے زمانے میں پیدا پڑا ہوا عربی کو جانتا ہے رادر دین ایک اردو جاننے والا پاکستانی بندہ وہ زیادہ اچھا اس کو جج کرے. ہیلو آ رہی ہے بات؟ جی میں نے کہا کہ قرآن کو جی. تقی عثمانی ہوں، پاکستانی 1980 کی ہوں. دہائی میں پیدا ہونے والا بندہ وہ زیادہ اچھا جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے تمام ارلی اسکالر جو کہ عربی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں اور بولتے ہیں. بھائی ایک بات بتا بھائی، جی جی قرآن سمجھنا ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ میرے کو. اور وہاں پہ ایڈم ایک بات میں بھی ایڈ کر دوں، جی ان لوگوں کا ذاکر نائک جو ہے وہ تو ویڈیوز میں ہوں، بول رہا ہے کہ سب سے بیسٹ تفسیر ابن کثیر ہے. بالکل ہوں. بالکل. لیکن ابھی جو ہم ابھی تو سمپل سی میں بات کر رہا ہوں، میں زیادہ بات بھی نہیں ان سے کرنا چاہ رہا تاکہ ذرا ان کو سمجھ آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کیونکہ سمجھ آنا بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور سمجھ اگر آ جائے تو شاید چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. سمجھ آ جائے نا بھائی، سمجھ آ جائے نا جس طرح سے اسلام تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے نا تو ویسا ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں اگر آ جائے تو سمجھ رہے نا. اچھا ہاں اب جس طرح سے پھیل رہا ہے نا اسلام، ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ پھیل دیکھو رہا ہے، ماشاء اللہ. کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، کتنی خوش نصیبی ہوگی. جو جا رہے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ وہ صحیح ہے بھائی، الحمدللہ جو جا رہے ہیں نا الحمدللہ. وہ ان کی جگہ ہے بھائی. ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اسلام سے، بے دخل کر دیا. 414. جو چلے گئے نا سمجھ گئے نا. ہاں ہاں چلے گئے سورہ کی بات نکالیے. نہیں ہے. ابھی ہماری بات صرف یہ ہے. چلے گئے وہ لوگ ختم. اب سمجھ رہے. ہاں ابھی ہے نا سورہ نکالیے جس سورے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں پورا سورہ پڑھیے، اس کا پہلی ترجمہ بات یہ پڑھیے، ہے کہ اس کی تفسیر تفسیر. پڑھیے. ہاں میں یار ایک تو آپ لڑائی زیادہ کرتے ہیں روتے زیادہ ہیں. ابھی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. میں اگر تو آپ بول بات رہا کا ہوں بھائی، جواب نہیں دیں گے رو میں کر رہا آگے ہوں نہیں نا چل سکتا نا. دیکھیں مجھے تھوڑا سا بات کا جواب دے دیں پھر میں آپ کے ساتھ آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے میں. پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ تقی عثمانی صاحب کی ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں صرف انہی کی پڑھنی ہے. اسکالر ہے بھائی وہ. ایک بھائی بات وہ تو بولو، پھر تبری اچھا بھی اسکالر ہے سمجھانے کے ابن لیے کثیر بتاؤں، بھی اسکالر ہیں. سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کون کون بڑے مولانا ہیں یہاں پہ ہمارے اسلام کے اندر ابھی تو فی الحال. طارق جمیل صاحب ہے، طارق مسعود صاحب ہے، ٹھیک ہے سب لوگ ہیں. پکا دیوبندی سر ہے. ان کے یہ صرف تو ایک صرف یہ ایک دیکھیں ارے میری بات تو سنیے آپ، میری پوری بات تو سنیے تبھی تو جا کے سمجھ آئے گا آپ کو. تو اتنے سارے اسکالرس ہیں ٹھیک ہے، تو آپ ایک کا ہی سنیے. ایسا آپ بولنے والے ہوتے کون؟ کیونکہ وہ سب لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن، جو تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ سب لوگوں کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی، تب جا کے بیان کرتے ہیں. لیکن سب کا ایک ہی بیان مطلب سیم ہوتا ہے، مطلب سیم حدیث ہوتی ہے، سیم قرآن کی ایک تفسیر کے ساتھ وہ جو بولتے ہیں بیان میں سیم ہوتا ہے، سب کچھ الگ الگ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں، آپ عثمانی صاحب کی تفسیر کھولیے اور مجھے پورا سورہ پڑھ کے دکھائیے، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے چلیے. عثمانی صاحب کی تفسیر میں آپ کے سامنے کھول دیتا آپ ہوں. بحث مت کیجیے. ہاں جی میں کھول دیتا ہوں. اب ہم عثمانی صاحب کی تفسیر کھول رہے ہیں ان کے بھائی کے سامنے، اور جو کانٹیکس کی آیتیں ہیں ان کی ہم تفسیر پہلے پڑھیں گے، اور اگر وہ وہی کہہ رہی ہوں گی تو پھر یہ چاہے پوری صورت پڑھ لیں انہیں فرق نہیں پڑتا. تفسیر عثمانی لکھا تقی عثمانی آپ کے سامنے ہے اس وقت. ٹھیک ہے جو آیتیں آپ کو دکھائی تھی کانٹیکس میں وہ یہی ہیں، انہوں نے بھی کانٹیکس اس کا ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کے سر بلند کر دیتے، مگر وہ زمین پر جھک کے رہ گئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا. اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کے ہانپے گا، اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کے ہانپے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ کتے کی مثال دے رہا ہے اللہ. لہٰذا تم یہ واقعہ ان کو سناتے رہو تاکہ وہ کچھ سوچیں. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے،
اور جسے وہ بے شک گمراہ کر دے تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں. بے شک اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں, آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں, وہ چوپاہوں یعنی کہ ڈنگروں کی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسماء حسنہ اچھے نام اللہ کے ہی ہیں. یہ آگے کا کانٹیکسٹ شروع ہو گیا, یہاں پہ کانٹیکسٹ ختم ہو گیا اس ایریا کا. اب اللہ کے ناموں چلیے کی بات آ گئی. تفسیر پڑھیے. اب بات آتی ہے یہاں پہ تفسیر, اس کے نیچے والے حصے میں تفسیر ہے. عام جانور اسی وقت ہانپتے ہیں جب کوئی بول اٹھائیں یا ان پہ کوئی حملہ کرے, لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کے وقت ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. تقی عثمانی کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ کتے کو سانس لینے کے لیے وہ منہ سے زبان اس وجہ سے باہر نکالتا ہے کہ اس کے باڈی کے اوپر جو سویٹ پیدا کرنے والے اسپیسز نہیں ہوتے, گلینڈز نہیں ہوتے, اس کی زبان سے وہ سویٹنگ پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے کتا زبان باہر نکالتا ہے, وہ ہانپتا نہیں ہے. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اور تقی عثمانی کو بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کے ان پڑھ جاہل مدرسہ چھاپ بندے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پڑھیے آپ. جن حضرات میں نے ایڈ اپنا مت کریے آپ, سنیے. ایک سن بھائی, میں اب اپنی بات نہیں یہاں پہ آپ جو ایڈ کر رہے ہیں نا, یہاں پہ چیک میں تم سے نہیں بات کر رہا, لوگوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ انہیں پتا لگ جائے کہ کتنے بے وقوفانہ بات. نہیں آپ غلط, آپ بیوقوف بنا رہے جن ہیں. حضرات نے الگ کانٹیکسٹ پڑھ گئے. چپ, تمہارا کانٹیکس نہیں ہے. جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے, اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے, کتے کا اس نے پھونک ماری, کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے شاید کوئی چیز کھانے کی ہو. اس طرح جو شخص دنیا کی عظمت کے ساتھ ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے, اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے. ونس اگین, ہانپنا, کتا ہانپتا ہے ہی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا, اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا. لیکن یاد رہے, تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں جہنم کا کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے, بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا, بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا. آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے. یعنی اللہ کے اس ذکر, اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا. اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے. واضح رہے, اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے. اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے. غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے, بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے. البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں, لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے, اس میں اسنا کے مقارف. لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا, یہ دیکھیے, جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے. پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے. ایک بات بولوں, چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ, ٹھیک ہے, یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90. میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے. جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا, جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے, جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا؟ میں نے پوری حدیث پڑھ دی, پوری تفسیر پڑھ دی. تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو, نیچے ہٹا دیا تھا, میں نے پڑھ دیا تھا. مجھے آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. بھائی آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں, میں نے بھی جو پوچھا اس کا جواب دیں. کہ تقی عثمانی صاحب نے, آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا, جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر, اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے. آپ اس کو نیچے ہٹائیے, اسی کا جواب دے رہا ہوں. گائز یہ دیکھیے, یہ تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ دیکھیے کیا بھائی, یہ تقی عثمانی ساحل بھائی, آپ کو بول رہا ہوں میں, تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو سمجھنا کالج کا رخ بھی کیا ہوگا. سمجھنا نہیں ہے, مذاق اڑانا ہے. کوئی بات نہیں, ریلیکس, ٹیک اے چیک میٹ, یو آر چیک میٹ. تم لوگ تو ہے نا اسلام سے ارے چیک میٹ بھائی, اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو, تھوڑا رکو نا یار. ارے میری تو بات میں جواب دوں, ایک سیکنڈ ابھی دینا. چیک میٹ, یو آر چیک میٹ, جسٹ گیو می, ارے میں جواب دوں, جسٹ گیو می 1 منٹ, جسٹ گیو می 1 منٹ. میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا, میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے. سہیل بھائی, اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے بندہ کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں. سہیل بھائی دیکھیں, میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی ہے,
ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پاکستانی اسکالر ہے, انہوں نے تقی عثمانی کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ تقی عثمانی ایکچولی میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہدایت اور گمراہی کو. جب وہ ہدایت اور گمراہی کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, اس نے پوری آیت کو امٹ ہی کر دیا ہے, تو فیٹ اور فری ول کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دوبارہ سے اب تقی عثمانی کی تفسیر پہ چلے جاتے ہیں. 500 پیج کے اوپر وہ تھی, من یہدی اللہ فہوا المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. یہ دو آیتیں, یا ایک آیت ہے بیسیکلی جی میں بیچ میں, یہ ایک آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اس دو پیج جو میں نے پڑھ دیے, اس کے اندر اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیے ساحل, اگر وہ اس آیت کو ٹچ ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, اور ہم نے جنات اور جن اور انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیا, اس کے پاس دل ہے جن کو سمجھتے نہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے گمراہ کرنے والا, اس کو اگر ڈسکس نہیں کرو گے آپ, تو مجھے بتاؤ کہ آپ تفسیر کیسے صحیح سمجھ سکتے ہو, اور یہ چیک میں ٹائپ کا بندہ سمجھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر من یہدی اللہ فہوا المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے, مجھے بتائیں کس جگہ پہ کی ہے؟ میں وہاں پہ پہلے جانے کو جاؤں گا, کدھر کی ہے؟ کنوینئنٹلی اگنور کر دیا انہوں نے. ایبسولوٹلی. کس بات کا اگنور بھائی؟ آپ خود پڑھے یہاں پہ آیت, وہ سب کچھ تفسیر بھی آپ خود پڑھے, لیکن سمجھے الگ. سر یہ میں تو یہاں پہ ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ رہا صحیح ہوں, سمجھانا چاہ رہا جسے ہوں بھائی. اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جسے گمراہ کرتے ایسے لوگ نقصان میں ہیں. اس ہاں, تو آیت کی اس کا تفسیر اس کہاں ہے؟ آیت کا تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا جی, مطلب جو آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کو صحیح کرتا ہوں میں آپ کو, ٹھیک اچھا, ہے؟ تقی عثمانی نہیں بتا سکے, آپ بتائیں گے؟ میں بتاؤں گا نا, وہی میں آپ نے بول کہا رہا ہوں تھا نا, نا میں تقی بتاؤں گا. عثمانی کی تفسیر کھولیں, کیا یہ تقی عثمانی کی تفسیر ہوں. ہے؟ ہاں. تو آپ مجھے نیچے بتائیں جائیے, انہوں نے اس آیت کی تفسیر کہاں کی ہے, وہ بتائیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں, نیچے جائیے, نیچے نیچے کانٹیکسٹ گیا, میں نیچے جائیے. اوکے, ہاں, نیچے اور جائیے. نیچے جائیے, یہ کتے کی نیچے ہانپنے جائیے. کی آیت آ گئی. نہیں نہیں اب نہیں, یہاں دیکھیے, پہ اور آ گیا, نیچے, یہاں پہ اور آ گیا نیچے, اور جنات نیچے, اور اور انسانوں میں نیچے. سے جہنم کے لیے پیدا کی ہے, ہاں یہ قدر آ گئی. ہاں. قدر آ اب گئی. سنیے, اب سنیے, قدر آ گئی. اب میں پڑھتا ہوں نہیں, آپ کو. چیک میٹ, یہ قدر آ گئی. مجھے بتائیں قدر اور کتے کے بیچ میں جو یہ آیت ہے سب سے امپورٹنٹ, یہ, اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اس کی جی, تفسیر کہاں ہے؟ نیچے نیچے جائیے, میں پڑھ کے آپ کو پورا سمجھاؤں گا میں آپ کو اس بارے میں, تبھی سمجھائیں آپ گے نہیں, سمجھ پہلے پائیں مجھے گے. بتائیں گے کہ اس آیت کی تفسیر کہاں ہے. اسی کی تفسیر تو سمجھانے لگا ہوں نا میں آپ کو, نیچے جائیے آپ. نیچے آ گئے. اور اگر نہ ہوئی, ایک سیکنڈ, اگر نہ ہوئی ابھی کے ابھی تقی عثمانی کو کہو کہ کتے نے جو ہے نا جان بوجھ کے اس کو امٹ کیا, اگر نہ ہوئی تو کیا اگر اس آیت کی تفسیر انہوں نے نہ لکھی, تو آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی انتہائی جاہل اور کتا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں کافروں کو کتے سے نہیں نہیں, تشبیہ دے رہا ہے, بھائی جس طرح اللہ ان لوگ قرآن میں دے تفسیر رہا ہے, غلط کر ہی نہیں سکتے, جس طرح غلط اللہ کر ہی نہیں قرآن میں سکتے, دے وہی تو رہا سمجھا رہا ہے. ہوں میں آپ کو. حضرت ایک سیکنڈ چپ کر کے سن لیں, میرا سوال کیا ہے آپ سے, پلیز سن لیں. جس طرح ابھی اللہ قرآن میں کافروں کو, مجھ جیسے لوگوں کو, ساحل جیسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے, اگر اس کانٹیکس میں بالکل. اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, کیا آپ تقی عثمانی کو بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا کہیں گے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ اگر نہ ہوئی تو, اگر ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں, پھر نہ آپ کہیے گا, لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ کہیں گے؟ بھائی وہ ہو ہی نہیں سکتے غلط. سر ایک سیکنڈ, وہ اللہ ہے کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ ہے نا جو غلط نہیں ہو اب سکتا. تقی عثمانی اللہ ہے؟ نہیں, انہوں بھی غلط نہیں ہو سکتے, کیونکہ تفسیر ان کی ہے. اوکے, ونس اگین کوشچن میرا سمپل ہے, اگر جو آپ مجھے بھی سمجھانے لگے ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, تو کیا آپ کہیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے ہانپنے والا کتا ہے جیسے اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے؟ انہوں کیوں ہوں گے بھائی, تم ہے نا, تم لوگ نکلے نا اسلام سے. چیک میٹ, دیٹس ناٹ دا کوشچن, یو آر جی, چیک میٹڈ 3 times. تو جو وہی تو میرا سوال وہی ریپیٹ تو کرو, جواب دے رہا ہوں بھائی, وہ تو ریپیٹ مائی مسلم ہے نا. کوشچن, ریپیٹ مائی کوشچن. اگر اس آیت کی تفسیر نہ ہوئی, تو آپ کیا بولیں گے کہ تقی عثمانی اسی طریقے سے کتا ہے جس طریقے سے اللہ نے ہمیں کہا ہے؟ آیت ان کے اوپر ہے ہی نہیں, تو ان کے اوپر کیوں بولوں گا میں؟ تو بھائی اس نے پھر آیت کی تفسیر کیوں مٹ کی؟ چلے ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو سور کہہ دیتے ہیں, از دیٹ گڈ؟ میں اپنا قرآن لکھ لیتا ہوں, اس کے اندر میں سور کہہ لیتا ہوں. کیوں سو کیا کہوں آپ گے ان کو سور کہ کتا, بھائی کیوں پھر کہوں گے بھائی؟ قرآن کی آیت کیا جب کانٹیکسٹ امٹ کر دے گا, تو تفسیر میں جو مرضی لکھ دے, کانٹیکسٹ ہی امٹ کر دیا اس نے. کہیں کا کانٹیکسٹ نیچے کروں گے, تم پڑھ کے بتاتا ہوں میں. نیچے کیا کروں, میں کر دیتا ہوں نیچے نیچے. کرو, ہاں اگر کرو. یہ ابھی والی تو کیا ہے آیت, پورا. ہاں, اگر یہ والی آیت کی اس نے تفسیر نہیں کی, ہدایت اور گمراہی کی, تو پھر کانٹیکسٹ بنایا ہی نہیں اس نے بڑی آرام سے ایک آیت ہی نکال دی ارے بیچ میں سے بھائی کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ بنایا, لیکن تم لوگ سمجھ نہیں رہے اس کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں پڑھ کے سمجھاتا ہوں. میں دوبارہ سے بولتا ہوں,
अगर हदायत और गुमराही उसके अंदर ना हुआ जो अल्लाह ने इस आयत में कहा है, अगर की क्या बात है, यहाँ समझने के लिए बैठे ना अपन अपन समझने के लिए बैठा, लेकिन अपन ने अगर उसका कॉन्टेक्स्ट ही ना दिया तो अपन समझेगा कैसे? मैं समझाऊंगा तुमको। नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं, जो लिखा हुआ है उससे हटेगा नहीं। अब तक की उस्मानी तुमने खुलवाया, उससे अटैच ही होएगा। ओके, अब मुझे बताओ अगर उससे हदायत और गुमराही ना हुई तो विल यू से कि तकी उस्मानी सूर है? हाँ, इसलिए रख रहा हूँ कि तकी उस्मानी ने इस आयत की तफसीर ही नहीं की। मैंने तिबरी पढ़ा हुआ है, कुर्तुबी पढ़ा हुआ है, इब्ने कतीर पढ़ा हुआ है, तकी उस्मानी मैं आज पढ़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, और उसने हदायत और गुमराही का कॉन्टेक्स्ट बीच में डाला ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मर जाऊंगा मैं, तुम लोगों को बेवकूफ कैसे बनाऊंगा, जाहिलों को, तुम जैसे जाहिलों को। मदरसा से आप जाहिल था वो खुद, उसने तुम जैसे जाहिलों को मजीद जाहिल बनाया। भाई मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अगर एक आयत अमिट कर दो बीच में से तो भाई आप जो मर्जी बना लो। बात करने की तमीज है नहीं है, ये बोलो। तुम्हारे अल्लाह को थी जो हम सबको हाँपने वाला कुत्ता कह रहा है। हाँ शुक्र है, हाँपने वाला तुमको कुत्ता कहा अल्लाह ने, सही, शुक्र है, बहुत सही कहा अल्लाह ताला। तो ये अच्छी बात है। साले से मजीद बात करनी है आपने, आप कर लें। I have finished him. I have literally finished him. मैं तकी उस्मानी दिखा दिया इसको कि उस आयत का अल्लाह ने तफसीर ही नहीं, अल्लाह कह रहा हूँ, तकी उस्मानी ने तफसीर ही नहीं किया, क्योंकि अगर वो कर देता तो अगली आयत में जो उसने जलेबी घुमाई है ना, वो जलेबी नहीं घुमा सकता था। वो जो उसने उस्ताद वाली जलेबी घुमाई है ना, वो नहीं घुमा सकता था अगर वो हिदायत और गुमराही वाली इस आयत को बीच में ला सकता। सेकेंडली, अल्लाह की जो डिवाइन डिक्री है ना, वो उस्ताद की स्टेटमेंट की तरह नहीं होती। अल्लाह की डिवाइन डिक्री जो होती है वो 100% कंफर्म्ड होती है, वो चेंजेबल नहीं है। उस्ताद कहता है तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, तू फेल होएगा, वो बच्चा कई दफा पास भी हो जाता है। क्यों? वो आखिर में आके जरा मेहनत कर लेता है और पासिंग मार्क्स ले जाता है, फेल नहीं होता। उस्ताद वाली जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि डिवाइनली डिक्रीड नहीं है, जबकि तकदीर और कदर डिवाइनली डिक्रीड है, और उसी के लिए अल्लाह जो है वो गुमराह करता है। प्रॉब्लम ये है, अगर इस गुमराह वाली आयत को निकाल दो, हदायत और गुमराह वाली आयत को निकाल दो तफसीर के कॉन्टेक्स्ट में से, गेम खत्म हो जाती है। यू हैव नथिंग, तब आप जो मर्जी जलेबी बना लो। इस आयत को इसलिए उसने कन्वीनियंटली तफसीर में से गायब कर दिया। तो आई हैव फिनिश्ड हिम नाउ। साहिल भाई आप कर लें, क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा जलेबी नहीं सह सकता। हाँ नहीं, मैं उनको वो इन्होंने कहा कि ये कुत्ता इतना कहना जो है, चेकमेट भाई, जो तुम्हारे इस्लाम को और कुरान को ना माने, तुम्हारी आइडियोलॉजी को ना माने, उसको कुत्ता कहना सही है? चेकमेट भाई, हाँ भाई, जो तुम्हारे कुरान को ना माने, तुम्हारे अल्लाह को ना माने, तुम्हारे इस्लाम की बातों को ना माने, मिसाल दिए हो। हाँ, मिसाल के तौर पे ही सुनो ना। हाँ सही है, सही है, हाँ सुनो ना, सही है। अच्छा, अगर मैं उसी तरह, चूंकि आप मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे और आपके तकिए उस्मानी मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मानते या मेरी लॉजिक को नहीं मान रहे, क्या मिसाल के तौर पे मैं भी आपको कुत्ता और सुअर बोलूं? कि आप कुत्ते और सुअर और गधे की तरह है कि आप लोगों का दिमाग नहीं चलता? चलेगा? यहाँ पे सच्चाई की बात है, यहाँ पे सच्चा हाँ, सच्चा वो तुम्हारे लिए सच्चा है ना, मेरे लिए कुरान है। चेकमेट साहब देखो, वो तुम्हारे लिए सच्चा है, ठीक है? वो आपकी बेवकूफी है भाई, वो आपकी बेवकूफी है जो आप अपने आप को भाई सच्चा मान रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि फिर आपकी भी, चेकमेट साहब, फिर हम कहते हैं कि सुनो ना, फिर हम कहते हैं कि वो जो जिसने लिखा है उसकी भी बेवकूफी है, और जो ये मान रहा है वो भी अव्वल दर्जे का बेवकूफ। आप ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये तुम्हारे लिए एक सुपर चैट आया है। हाँ सुनो, आप किसको मानते हैं? ये बोलो। चेकमेट, COVID has spread all over the world. Then COVID is the best thing happened to humankind. हाँ, अच्छी है मिसाल, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ। सच्चाई बढ़ रही है, लेकिन जो बीमारी बढ़ी ना, जो माइनस सोच रखते हैं ना, उनके लिए कोविड ही रहता है। हाँ वही कह रहा। तो जो तुम लोग सुनो ना प्यारे भाई, तुम लोग की भी जो बीमारी बढ़ रही है, ठीक है, बीमारी हमारी नहीं बढ़ रही है भाई। देखो बड़े हमारे नजदीक बीमारी है, बड़े लोग, बड़े हमारे नजदीक बीमारी है, अपंगता है, वो बीमारी और अपंगता है, दिमागी अपंगता। तुम्हारा सोचना वो तुम्हारी बीमारी है।